بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 8ویں جماعت کی کتاب بال بھارتی کا کریں گے آج ہم۔ تو دیکھیے ہم نے حصہ سبق جو تھا نا ہمارا نثر اور حصہ نظم وہ بھی کمپلیٹ کر لیا ہے۔ تو آج ہم اضافی معلومات اضافی مطالعہ ہے ہمارا۔ تو یہ پہلا ہے چچا چھکن نے خط لکھا۔ تو یہ ہمارا ایکسٹرا جو اضافی مطالعہ ہے اس میں ہے سید امتیاز علی تاج کی لکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے کئی سارے جو افسانے لکھے چچا چھکن کے اوپر، تو آج ان کا یہ افسانہ جو ہے چچا چھکن نے خط لکھا ہے۔ تو یہ پڑھیں گے ان کا جان پہچان سید امتیاز علی تاج جو ہمارے رائٹر ہے یعنی مصنف ہے، ان کا تعارف۔ سید امتیاز علی تاج 13 اکتوبر 1900 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم پہلے گھر پر پھر اسکول میں ہوئی۔ بچپن ہی سے ذہین تھے، انہیں کم عمری ہی سے تھیٹر اور ڈراموں کا شوق تھا۔ 1922 میں انہوں نے اپنا شاہکار ڈرامہ انارکلی لکھا جو 10 برس بعد 1932 میں کتابی شکل میں شائع ہوا۔ انہوں نے یک بابی ڈرامے، ریڈیو ڈرامے، فلمی کہانی اور مکالمے بھی لکھے۔ تو مکالمے جو ہے ڈائیلاگز کو بولتے ہیں، جو ڈائیلاگز ہوتے ہیں نا، کیریکٹر جو ہوتے ہیں کردار اپنا اپنے ڈائیلاگ بولتے ہیں، تو اس کو بولتے ہیں اردو میں مکالمے۔ ان کی کتاب چچا چھکن کے کارنامے کو اردو ادب میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ چچا چھکن اردو ادب کا ایک بے مثال مزاحیہ کردار ہے۔ ذیل کے اقتباس میں چچا چھکن ایک خط کا جواب دیتے نظر آتے ہیں۔ ایک معمولی سا رقعہ لکھنے کے لیے وہ جتنا اہتمام کرتے ہیں، جتنا وقت صرف کرتے ہیں، اسے مصنف نے بڑے دلچسپ انداز میں بیان کیا ہے۔ چچا کا طرز تحریر اتنا قدیم ہو چکا ہے کہ اس کے پڑھنے اور سمجھنے کے لیے موجودہ دور کے لوگوں کے پاس وقت ہے نہ دماغ۔ امتیاز علی تاج نے اس سبق میں اس پرانے طرز تحریر کو بھی مذاق کا نشانہ بنایا ہے۔ ایک بات یاد رہے کہ اس تحریر میں 60-70 سال پرانی تہذیب اور رہن سہن کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ چنانچہ لکھنے پڑھنے کا سامان بھی پرانے ڈھنگ کا ہے۔ یہاں فاؤنٹین پین اور بال پوائنٹ پین کی جگہ نب اور ہولڈر کا قلم نظر آتا ہے، جس کے لیے دوات اور جاذب کی ضرورت پڑتی ہے۔ 19 اپریل سن 1970 کو تاج نے وفات پائی۔ تو میں سبق پڑھ کر آپ لوگوں کو ایکسپلین بھی کر دوں گی۔ تو پہلے ہم لوگ سبق پڑھ لیتے ہیں۔ صبح کے وقت چچی دالان میں چارپائی پر بیٹھی بچوں کو چائے پلا رہی تھیں۔ چچا سین میں کرسی پر اکڑو بیٹھے حقہ پی رہے تھے۔ اتنے میں بندو بھاگتا ہوا آیا اور ایک خط چچی کے قریب رکھ دیا۔ چچا نے پوچھا، کس کا خط ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ کس نے بھیجا ہے؟ کیا بات ہے؟ چچی بگڑ گئیں۔ توبہ ہے، خط آیا نہیں اور سوالات کا تانتا باندھ دیا۔ مجھے غیب کا علم تو نہیں کہ دیکھے بغیر بتا دوں کس کا خط ہے۔ بندو نے کہا، بیگم صاحب منصرم صاحب کی بیگم کا آدمی جواب کے انتظار میں کھڑا ہے۔ یہ سن کر چچا سے چپ نہ بیٹھا گیا، پوچھا کیا لکھا ہے منصرم صاحب کی بیوی نے؟ چچی نے چائے کی پرچ چھٹن کے منہ سے لگاتے ہوئے بے پرواہی سے کہا، رات کے کھانے پر بلایا ہے۔ کیا بات ہے؟ کوئی تقریب؟ چچی نے کسی قدر سرسری انداز میں کہا، بات کیا ہوتی، منشی صاحب کی بیوی مجھ سے ملنا چاہتی تھیں، انہیں اور مجھے دونوں کو کھانے پر بلایا ہے۔ باہر ملازم جواب کا تقاضا کر رہا تھا، ایسا موقع اور چچا اپنی خدمات پیش کرنے سے رک جائیں۔ بولے، ہم لکھ دیں جواب؟ چچی بولی، نہ بس آپ معاف رکھیے، فارغ ہو کر میں آپ ہی لکھ لوں گی۔ روکے جانے کا باعث چچا کیوں نہ پوچھیں؟ بولے، کیا مانی، ہم خط لکھنا نہیں جانتے؟ دعوت منظور کرنے کا ہی خط لکھنا ہے نا؟ تو یہ ہمارا پیج نمبر 97 ہو گیا کمپلیٹ۔ نیکسٹ پیج پر ہم چلیں گے۔ تو اس کا لکھنا ایسی کون سی جو ہے شیر لانا ہے، یعنی وہ خط لکھنے کے لیے چچا چھکن جو بے چین ہو رہے تھے نا، تو انہوں نے کہا اتنی کون سی بڑی مشکل آفت کی بات ہے، یعنی اتنا مشکل کام نہیں، جو ہے شیر لانا کا مطلب بہت مشکل کام ہونا۔ اتنے میں چٹن نے جلدی سے چائے کا گھونٹ بھرا تو اسے اچھال آ گیا، ساری کی ساری چائے کپڑوں پر آن پڑی۔ چچی
ہائے نامراد کہتی ہوئی تولیے سے کپڑے پونچھنے لگی۔ ادھر باہر سے آواز آئی، کیوں صاحب، ملے گا جواب؟ چچی نے گھبرا کر چچا سے کہہ دیا، اچھا پھر اب تم ہی یہ لکھ دو کہ آ جاؤں گی۔ اب کیا تھا، چچا کو منہ مانگی مراد ملی، یعنی ان کو جو چاہیے تھا وہ مل گیا نا۔ خط و کتابت کے متعلق ضروری سامان فراہم کیے جانے کے احکام صادر ہونے لگے۔ بندو میرے بھائی، ذرا لانا تو خط لکھنے کا سامان چھپاک سے۔ کیا کیا لائے گا بھلا؟ قلم، دوات اور کاغذ۔ شاباش، مگر کون سے کاغذ؟ آسمانی رنگ کے، بڑھیا۔ ہاں دکھانا تو ذرا اپنی چال۔ اور سنیو، چلا گیا، لفافہ بھی چاہیے ہوگا۔ ارے بھائی کوئی لفافہ بھی تو لاؤ، پر نیلے ہی رنگ کا ہو لفافہ۔ لکڑی کے صندوقچے میں رکھے ہیں، الماری میں ہوگا صندوقچہ، بڑی الماری میں۔ سن لیا نا، ذرا پھرتی سے۔ ارے ہاں، اور جاذب بھی تو لانا ہے بھائی، جاذب کوئی نہیں سنتا۔ یہ امامی کہاں ہے؟ او امامی، بس کام نکلنے کی دیر ہے اور یہ غائب۔ کام کا نہ کاج کا، دشمن اناج کا۔ ذرا تم چلے جاتے میاں للو، وہ جو ہری کاپی ہے نسخوں کی، وہ ہمارے تکیے کے نیچے رکھی ہے، اس میں ایک جاذب ہے، وہ نکال لاؤ۔ اور دیکھنا اماں، سنو تو بھائی للو۔ ارے میاں للو، او للو کے بچے، عجب حالت ہے ان لوگوں کی، بس ایسے گھبرا جاتے ہیں جیسے ریل ہی تو پکڑنی ہے۔ ددو تم جا کر کہو جاذب نہ لائے، کاپی ہی لے آئے۔ آخر خط بھی تو کسی چیز پر رکھ کر لکھا جائے گا، ہاتھ پر رکھ کر تو لکھنے سے رہا۔ اور سننا میری بات، وہ کہیں میں ہمارا چشمہ بھی رکھا ہوگا، وہ بھی ڈھونڈتے لانا۔ یعنی جب خط لکھنے کی باری آئی تو وہ سارا انتظام کرنے لگے نا، کہ ساری چیزیں منگانے لگے، لفافہ یہ وغیرہ ہے نا۔ لیجئے صاحب، 1-2 منٹ میں گھر کا گھر مصروف ہو گیا، یعنی پورے گھر کو ایک خط لکھنے کے لیے مصروف کر دیا انہوں نے۔ ایک کو کوئی چیز مل گئی، دوسرا خالی ہاتھ چلا آ رہا ہے کہ فلاں چیز نہیں ملتی، کوئی کہتا ہے فلاں چیز مقفل ہے، یعنی تالے میں بند ہے، لاک لگے ہوئے، مقفل۔ کنجیوں کا گچھا ڈھونڈا جا رہا ہے، یعنی کنجی یعنی چابی کا گچھا ڈھونڈا جا رہا ہے۔ چچا بگڑ رہے ہیں، مونچھوں سے چنگاریاں نکل رہی ہیں، یعنی بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے۔ خدا کر کے تمام چیزیں جمع ہوئیں۔ چچا نے چشمہ لگایا، کرسی پر براجمان ہوئے، لڑکے چیزیں لیے ادھر ادھر ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ کاغذ سنبھالا، کاپی اس کے نیچے رکھی، قلم ہاتھ میں لیا۔ آپ دیکھتے ہیں تو اس کا نب ندارد، یعنی قلم کا جو نب تھا وہ نہیں تھا۔ ہیں، نب کہاں ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، بے اندھے، ابے اندھے، اس سے لکھوں گا خط؟ اس سے لکھنا ہوتا تو میں اپنی انگلی سے نہ لکھ لیتا، تجھے قلم لانے کو کیوں کہتا؟ میں آج معلوم کر کے رہوں گا یہ حرکت کس نامعقول کی ہے۔ باہر سے آواز آئی، اجی صاحب جواب کے لیے کھڑے ہیں۔ چچی یہ سب کیفیت دیکھ رہی تھی، کیفیت یعنی حالت، یہ ساری جو حالت ہو رہی تھی اتنی پریشان، وہ دیکھ رہی تھی، دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا رہی تھی، یعنی اس کو اندر ہی اندر جو غصہ آ رہا تھا۔ آواز سن کر رہا نہ گیا، بولی، خدا کے لیے لکھنا ہے تو لکھ دو، وہ غریب باہر کھڑا سوکھ رہا ہے۔ یہ قلم نہیں ہے تو میرا قلم موجود ہے، جا بنو میرا قلم لا دے۔ چچا اس وقت جوش میں تھے، چچی پر بھی برس پڑے، تمہاری ہی شے پا کر تو نوکروں اور بچوں کی عادتیں بگڑ رہی ہیں، یہ ضرور ان میں سے کسی کی حرکت ہے، کوئی بچہ یا ملازم ہمارے اس قلم سے تفریح کرتا رہا، یعنی کھیل رہا ہوگا، اور اسی نے اس کا نب ضائع کیا ہے۔ سچ بتاؤ یہ کس کی حرکت کس کی ہے؟ اتنے میں بنو چچی کا قلم لے آئی۔ چچا کا آخری فقرہ سن کر اس نے ان کے قلم پر نگاہ ڈالی تو بولی، ابا میاں کل آپ ہی نے تو اظہار بند ڈالنے کو اس کا نب اتارا تھا۔ اظہار بند یعنی ناڑا ڈالتے ہیں نا پجامے میں، تو وہ کہہ رہی کہ آپ نے ہی تو پجامے میں ناڑا ڈالنے کے لیے اس کا نب نکالا تھا۔ چچا نے گھور کر بنو کو دیکھا، قلم کو دیکھا، کچھ سوچا، کھنکھار کر گلا صاف کیا، کرسی پر پینترا بدلا، کنکھیوں سے چچی اماں پر نظر ڈالی اور قلم بنو کے ہاتھ سے لے لیا۔ سر جھکا کر انگوٹھے کے ناخن پر اس کا نب
اس کا نب پرکھنے لگے، بولے چلو اب اسی سے کام چل جائے گا۔ آواز کا سر بہت مدھم تھا، یعنی ہلکی آواز میں انہوں نے بولا کہ اسی سے اب کام چل جائے گا۔ خط لکھنا شروع کیا۔ القاب ہی لکھا ہوگا کہ خط کا کاغذ پھاڑ ڈالا۔ القاب یعنی شروع میں ہم کسی کو لکھتے ہیں نا، سر، رسپیکٹڈ، یا کسی کو مخاطب کرتے ہوئے، تو اتنا ہی لکھا ہوگا تو کاغذ پھاڑ ڈالا۔ دوسرا منگوایا، بہت دیر تک مضمون سوچتے رہے، آخر پھر لکھنا شروع کیا۔ نب اتنی دیر میں خشک ہو چکا تھا، خشک یعنی سوکھ چکا تھا۔ آپ سمجھے دوات میں سیاہی کم ہے، قلم بے تکلف دوات میں ڈال دیا۔ تحریر شروع کرنے کی دیر تھی کہ سیاہی کا یہ بڑا دھبا کاغذ پر لاحول کہہ کر اس کاغذ کو بھی پھاڑ ڈالا۔ تیسرا کاغذ منگوایا، اس پر 2-3 سطریں لکھ گئے۔ اس کے بعد قلم روک کر جو کچھ لکھا تھا پڑھا، چچی کی طرف دیکھا، خط کو دیکھا اور چپکے سے پھاڑ ڈالا۔ ہلکے سے مودے سے کہا، خط کے کاغذوں کی کاپی ہی لے آؤ۔ کاغذوں کی کاپی آ گئی اور رقیہ کا جواب بے فکری سے لکھا جانے لگا۔ کبھی قلم کا شکوہ کہ نب درست نہیں ہے، نیا نب ہے، کبھی دوات کی شکایت کہ سیاہی ٹھیک نہیں ہے، پھیکی ہے، کبھی جازب برا کہ یہ جازب ہے، یا پتنگ بنانے کا کاغذ۔ ہر شکوہ ایک نیا کاغذ ضائع کرنے کی تمید، یعنی ہر باری ایک شکایت کرتے اور ایک کاغذ ضائع کر دیتے، یعنی پھاڑ دیتے۔ اسی میں پون گھنٹہ ہونے آ گیا۔ باہر ملازم آوازوں پر آوازیں دے رہا ہے، ادھر چچی یہ قصہ ختم کرنے کا تقاضا کر رہی ہیں، بار بار کہہ رہی ہیں، خدا کے لیے تم مجھے قلم دوات دو، میں ابھی 2 منٹ میں لکھے دیتی ہوں خط۔ مگر چچا اپنی قابلیت کی یہ توہین کیوں کر برداشت کر لیں؟ سٹ پٹا گئے ہیں مگر خط لکھنے سے باز نہیں آتے۔ پینترے پر پینترا بدل رہے ہیں اور کاغذ پر کاغذ ردیے کیے جا رہے ہیں۔ غرض پورے 1.5 گھنٹے میں ختم ہوا اور اسے جلدی بند کر کے چچا نے باہر ملازم کے حوالے کیا۔ لیکن لطف اس وقت آیا جب دوپہر کو منصرم صاحب کی بیوی کے ہاں سے پھر ایک لفافہ آیا، جس میں چچا چھکن کا لکھا ہوا خط رکھا تھا اور ساتھ ہی اس مضمون کا ایک رکا، پیاری بہن، شاید غلطی سے کسی اور کے نام کا خط میرے نام کے لفافے میں رکھ دیا گیا، واپس بھیجتی ہوں، برائے مہربانی ملازم کے ذریعے زبانی اطلاع دیجیے کہ آپ رات کو تشریف لا سکیں گی یا نہیں۔ چچی نے چچا کا لکھا ہوا خط پڑھا تو اس کی عبارت یہ تھی: جمیل المناقب، امیم الاحسان، زاد عنایتکم، یہاں بفضل عزت خیریت ہے اور صحت و تندرستی آپ کی بدرگاہ مجیب الدعوات خمس الاوقات نیک چاہتے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ تلطف نامہ ساعت مسعود میں وارد ہوا، تمانیت کلی ہو کے وقت معین پر حاضری کے شرف و افتخار کا حصول مایہ ناز متوسر ہوگا۔ تو یہ والا خط تھا، انہوں نے لکھا تھا اتنے مشکل الفاظ۔ تو جمیل المناقب کا مطلب اچھی صفات والا، امیل الاحسان یعنی ہم احسان کرنے والا، زاد عنایتکم یعنی آپ کی عنایت ہو۔ تو ہم یہ معنی و اشارات بھی پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ خط میں کیا لکھا ہوا ہے نا۔ تو انہوں نے کتنے اہتمام سے دیکھیے خط لکھا، تو آپ لوگ بھی ضرور پڑھیے خط کو اور بالکل لطف اندوز ہوئیے اس خط کو پڑھ کر۔ تو یہ معنی و اشارات ہیں، الفاظ معنی میں پڑھ رہی ہوں، تاتا باندھنا یعنی سلسلہ جاری کرنا، منصرم یعنی انتظام کرنے والا، مینیجر، جو مینیج کرتا ہے نا مینجمنٹ، تو اس مینیجر کو بولتے ہیں منصرم، جو انتظام کرتا ہے، فریج، پیالی، چھوٹی تشتری۔ جمیل المناقب اچھی صفات والا، امیم الاحسان عام احسان کرنے والا، زاد عنایتکم آپ کی عنایت زیادہ ہو۔ اب پیج نمبر ہمارا 99 یعنی 99 ہو گیا کمپلیٹ۔ نیکسٹ پیج پر ہم چلتے ہیں۔ تو نیکسٹ دیکھیے الفاظ ہے بفضل عزت، اللہ کے فضل سے، بدرگاہ حضور میں، مجیب الدعوات دعائیں قبول کرنے والا، مراد اللہ تعالیٰ، خمس الاوقات 5 وقت، مراد ہمیشہ،
تلطف نامہ، مہربانی نامہ، کرم نامہ، ساعت مسعود، نیک ساعت یا بابرکت موقع، طمانینت کلی ہو، پورا اطمینان رہے کہ متوسر ہوگا، تصور کیا جائے گا، سمجھا جائے گا۔ تو آپ لوگ بھی اچھی طرح سے سارے الفاظ پڑھ کے خط کو پھر سے پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ میں اپنی ویڈیو یہیں پر کمپلیٹ کرتی ہوں۔ مشقی سرگرمیاں ایکسرسائز ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے۔ امید کرتی ہوں کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو پڑھ کر سمجھایا اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور یہ خط لکھنے کا طریقہ جو چچا چکر نے خط لکھا وہ بھی آپ اس سے لطف اندوز ہو گئے ہوں گے۔ میری ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی، اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ جو ضرورت مند آپ کے بھائی بہن ہوں، آپ کے کزنس وغیرہ، فرینڈس وغیرہ، ان تک میری ویڈیو پہنچائیے، ان کی ہیلپ کیجیے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری بھی ہیلپ کیجیے، میری حوصلہ افزائی کیجیے، میری ہمت بڑھائیے۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔